بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ کل کی ڈیٹ میں۔ کل عدالت نے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید صاحب کو نااہل کر دیا۔ وجہ کیا نکلی؟ وجہ یہ تھی کہ جناب خالد خورشید صاحب جو ہیں ان کی ڈگری کو جعلی قرار دے دیا گیا، اور یہ بات اہل عقل اور عقل کے اندھوں کو 3 سال کے بعد پتہ لگی کہ جناب خالد خورشید صاحب کی ڈگری جعلی ہے۔ حالانکہ الیکٹورل سیٹ اپ میں یا الیکشن سے پہلے جب کینڈیڈیٹ سارا اپنا کچا چٹھا کھول کے رکھ رہا ہوتا ہے، بتا رہا ہوتا ہے، اپنی چیزیں ڈکلیئر کر رہا ہوتا ہے، تو تب یہ چیزیں بڑی واضح الیکشن کمیشن کو ہر چیز پتہ ہوتی ہے۔ لیکن 3 سال حکومت کرنے کے بعد جناب عدالتوں کو یہ پتہ چلا، اور ایک شخص کو پتہ چلا جس نے درخواست دائر کی تھی عدالت میں کہ جناب خورشید صاحب جو ہیں، خالد خورشید صاحب، ان کی ڈگری جعلی ہے۔ اب یہ بات قوم کو کیسے سمجھائیں گے؟ یہ بات جو گلگت بلتستان کی عوام ہے ان کو کیسے آپ سمجھائیں گے؟ یہ بات اہل عقل کو کیسے سمجھائیں گے کہ جناب ڈگری جعلی تھی، یا پھر خالد خورشید صاحب کی جو وفاداری ہے عمران خان صاحب کے حق میں وہ بہت زیادہ اصلی تھی؟ کیونکہ دنیا تو جس سیٹ اپ سے دیکھ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے پنجاب کی حکومت، پھر KPK کی حکومت، پھر کشمیر کی حکومت، اب آخری حکومت جو عمران خان صاحب کی پاکستان تحریک انصاف کی گلگت بلتستان میں نافذ تھی، اس کے اوپر آخری وار کیا گیا ہے۔ اور قانون پاکستان میں اندھا ہے، قانون پاکستان میں بہرا ہے، قانون پاکستان میں گونگا ہے۔ تو عمران خان صاحب کا اس کے اوپر ایک ٹویٹ آیا، وہ بھی میں ذرا شیئر کر دیتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ خالد خورشید صاحب کو نااہل قرار دے دیا جانے پر مجھے بہت افسوس ہوا ہے، اور میں حیران ہوں۔ مجھے جتنے بھی وزرائے اعلیٰ کی صلاحیتوں اور انداز کار کو دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے، یہ ان سب سے بہتر تھے جو خالد خورشید صاحب تھے۔ یہ قابل تھے اور دیانتدار بھی تھے، بلکہ حقیقی آزادی کا جو آئیڈیالوجی ہے، جو نظریہ ہے، اس کے یہ حامی بھی تھے، اور حقیقی آزادی کے نظریے پر یہ یقین رکھتے تھے، مانتے تھے۔ اب بات بڑی سمپل سی ہے کہ ان کی نااہلی جو ہے وہ گلگت بلتستان کے عوام جو ہیں ان کے لیے بڑا نقصان ثابت ہوگی۔ اب اپوزیشن کا فرق میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اپوزیشن جو تھی اس کے پاس صرف 9 سیٹیں تھیں، اور جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی گلگت بلتستان میں، ان کے پاس 21 سیٹیں تھیں۔ 1 سیٹ ڈسکوالیفائی ہو جاتی ہے، پیچھے 20 سیٹیں باقی ہیں، یعنی کہ 50-50 فرق ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جھرلو کیسے پھرے گا۔ ایک تو جو چیف منسٹر کا انتخاب ہے، اس کو ڈیلے کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور جتنا یہ ڈیلے ہوگا اتنا یہ لوگ جھرلو پھیرنے کی کوشش کریں گے۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ نے کراچی کے میئر کا الیکشن دیکھا ہے، اس کی ساری جتنی بھی ٹیوننگ ہے اور جتنا بھی جھرلو پھیرا گیا وہاں پر، پوری قوم نے ایک سیکنڈ پل پل کی خبر پوری قوم کو ہے اور پوری قوم نے دیکھی۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ سیم زرداری صاحب، نون لیگ، یہ اپنا پیسہ اٹھائیں گے، گلگت بلتستان میں پھینکیں گے اپنا پیسہ، وہ پیسہ جو قوم کا ٹیکس چوری کیا ہوا ان کے پاس موجود ہے، یہ وہاں پہ اپنے بڑے بڑے بورے لے کے جائیں گے، بیگز لے کے جائیں گے، پرائیویٹ چارٹر طیاروں پر جائیں گے، اور جا کر وہاں پر یہ لوگوں کے ضمیروں کی منڈیاں لگائیں گے اور خرید و فروخت شروع کریں گے۔ پھر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت گرائی جائے گی، ختم کی جائے گی، اور پھر اپنی حکومت لے کے آئیں گے، اور جھرلو پھیر کے طاقتور لوگ بھی ان کا ساتھ دیں گے۔ نظام پورے کا پورا آپ کو پتہ ہے کہ طاقتور کنٹرول کر رہا ہے، ایک ایسا شخص کنٹرول کر رہا ہے جو خود نیم پاگل شخص ہے۔ 25 کروڑ
عوام پر ظلم ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے، پاکستانیوں کا جو چادر چار دیواری کا تقدس ہے اس کا اس نے مزاح بنا کر رکھا ہوا ہے، عورتوں کی عصمت دری ہو رہی ہے، جو بھی اس نیم پاگل شخص کے حکم پر پریس کانفرنس کر دیتا ہے وہ بری و ذمہ ہو جاتا ہے، اور جو نہیں کرتا ہے وہ دہشت گرد قرار دے دیا جاتا ہے۔ پاکستان عوام کی بجائے شریف خاندان کا چوکیدار بنا ہوا ہے، غلام بنا ہوا ہے۔ اتنی خدمت تو نون لیگ کے لوگوں نے نواز شریف کی نہیں کی ہوگی جتنی اس شخص نے اپنی کرسی بچانے کے لیے پاکستان کی آئینی حیثیت تک ختم کر دی ہے۔ پاکستان میں لا قانونیت اور انصاف تو ہے ہی نہیں، لوگ بھوک افلاس سے مر رہے ہیں۔ یہ ایک بات تو آپ کو میں بتا دوں کہ حساب اس کا ہوگا اللہ کی عدالت میں۔ دنیا کی عدالتوں کو جتنا مرضی یہ لوگ طاقتور لوگ کنٹرول کر لیں، مگر اللہ کی عدالت ایک ایسی عدالت ہے جس میں انسان کے تمام اعمال اس کے سامنے رکھ دیے جائیں گے اور پھر پوچھا جائے گا کہ میں نے تجھے، اے بندے، میں نے تجھے اتنی بڑی پوسٹ، اتنا بڑا عہدہ، اتنا بڑا انصاف کا قلم عطا فرمایا اور تو نے اس کے ساتھ نا انصافی کی اور لوگوں کے حقوق کی بے دریغ دھجیاں اڑائیں۔ اس کے اوپر میں آپ کو بتا دوں کہ گلگت بلتستان جی بی کے جو وزیر اعلیٰ خالد خورشید شاہ ہیں، خورشید صاحب، ان کی جو وزارت ہے جس طریقے سے ختم کی گئی ہے، جس طریقے سے جھرلو پھیرا جانا ہے آگے، اس سے ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ طاقتور حلقے بہت پہلے ہی یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ تحریک انصاف کی ساری حکومتیں فارغ کرنی ہیں، اور آپ نے دیکھا پنجاب، گلگت بلتستان، اب کشمیر اور کے پی کے، اس کے بعد جو تحریک انصاف کو ڈیمیج پہنچا، جو تحریک انصاف کو پریس کانفرنسز کے ذریعے ڈیمیج ڈالا گیا، لوگوں کی وفاداریاں جو چینج کروائی گئی وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، اور اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس طریقے سے طاقتور نے اپنا کیا کہتے ہیں پریشر، دباؤ ڈال کے عدلیہ کے نظام کو کنٹرول کیا، اور اس کے بعد اب اس نے گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ کو بھی ڈی سیٹ کروا دیا ہے۔ یہ ساری چیزیں قوم دیکھ رہی ہے، قوم کو پتہ ہے، قوم بیوقوف نہیں ہے۔ ہاں البتہ بیوقوف جو سمجھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے عمران خان صاحب کے ساتھ مقبولیت جو عوام کی ہے وہ ابھی تک ختم نہیں ہوئی۔ دوسری چیز جو میں آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گا، عمران خان صاحب نے 2 دن پہلے ایک کال دی ہے، وہ کال یہ تھی کہ جمعے والے دن جو سویڈن میں ایک واقعہ ہوا ہے قرآن پاک کی بے حرمتی کا، اس کے اوپر احتجاج کے لیے نکلنا ہے۔ اب آخر کار شہباز شریف کو عمران خان صاحب کی لیڈرشپ کے پیچھے کھڑا ہونا ہی پڑ گیا۔ عمران خان صاحب نے 1 دن پہلے عوام سے کہا تھا کہ نماز جمعہ کے بعد سویڈن میں قرآن پاک جلانے جانے کے افسوسناک واقعہ پر پرامن احتجاج کے لیے نکلنا ہے۔ 1 دن کے بعد شہباز شریف صاحب اس احتجاج کو حکومتی احتجاج میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا کیوں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس لیے کہ اس ایشو پر احتجاج سے روکنا ناممکن تھا، کیونکہ احتجاج تو لوگوں نے کرنا ہی ہے، اور جب لوگوں نے نکلنا تھا تو عمران خان صاحب کی اپیل، قیادت اور مقبولیت سب چیزیں کھل کر سامنے آنی تھی، اور جب کھل کر سامنے آنی تھی تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اب عمران خان صاحب کی جو اپیل ہے اس کے اوپر سارا میڈیا کو حکم دیا جائے گا کہ لوگ تو نکلیں گے، لوگوں نے تو نکلنا ہے، لیکن آپ کہو کہ وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب عزت مآب کی اپیل پر کروڑوں لوگ احتجاج پر نکلے، اور اس کی جو ٹی وی فوٹیج اور تصویر ہیں اقوام متحدہ کو بھیج کر مزید پوائنٹ سکورنگ کی جائے، تاکہ بتایا جائے کہ جی شہباز شریف صاحب کی جو ایک کال ہے اس کے اوپر کس طریقے سے عوامی رد عمل آیا۔ حالانکہ پاکستان تحریک انصاف اس سے پہلے کال دے چکی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی کال کے اوپر تمام پاکستان کے لوگوں نے نکلنا ہے، لیکن اس کے اوپر بھی سیاست کی گئی، اس کے اوپر بھی شہباز شریف صاحب نے اپنا پتہ کھیلا ہے، اور طاقتور لوگوں نے کہا ہے کہ آپ
ہم روک نہیں سکتے، اس کے اوپر لوگوں نے نکلنا ہے، کیونکہ یہ اسلام کی سینسٹیوٹی کا معاملہ ہے، لوگ تو نکلیں گے، لیکن یہ اپیل ہوگی عمران خان صاحب کی، اور ابھی تک آپ نے اس کے اوپر کوئی احتجاج کی کال نہیں کی، صرف مذمت پہ مذمت کرتے آ رہے ہیں، بلکہ مذمت کیا، آپ لوگ تو وہاں پہ فرانس کے صدر کے ساتھ بیٹھ کے تصاویر کروا رہے ہیں، فوٹو سیشن کروا رہے ہیں، اور سلام اور جفیاں پپیاں سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو اب آپ کے لیے یہ موقع ہے کہ عمران خان صاحب کی کال پہ لوگوں نے تو نکلنا ہے، روکا نہیں جا سکتا، مگر اس کو آپ سیاست کھیلیں اور اپنے حکومتی کال دیں، تاکہ حکومت کی جانب سے ایک تقدس ڈے منایا جائے، اور وہ جو مینشن کیا جائے گا تو وہ حکومت کے نام سے ہوگا، اور مین سٹریم میڈیا کے اوپر یہ دکھایا جائے گا کہ جی وزیر اعظم کی کال کے اوپر پوری دنیا میں جیسے لوگ نکلے، ایسے پاکستان میں بھی لوگ نکلے۔ یہ ہے جی سیاسی سیٹ اپ ان کا، یہ ہے کس طریقے سے یہ لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں، اور اب آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے انہوں نے پاکستان کے صوبہ گلگت بلتستان میں جرلو پھیر کے انہوں نے پی ڈی ایم کی حکومت کو لانا ہے۔ لیٹس سی کیا ہوتا ہے، اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔